موضوع الدرس في أحوال الأمم السالفة وما فيها من المواعظ والعبر، سورة القمر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر أعرض عنهم وانتظرهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ ان کافروں سے رخ پھیر لیں کہ اتنے دلائل کے بعد، اتنی نشانیوں کے بعد، اتنے عظیم معجزے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، مٹنے والا ہے، تو آپ بھی اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ جب نشانی دیکھتے ہیں یعرضوا اعراض کرتے ہیں، ویقولوا اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، اعرض عنہم آپ اب ان سے رخ پھیر لیں، وانتظرہم اور ان کو کہیں انتظار کریں کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے زمانہ مستقبل میں۔ تو یہ سخت تحدید ہوتی ہے کہ اللہ نے اب ان کو دعوت دینے سے بھی روک دیا کہ یہ محروم ہیں، ان پہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے دعوت دینے۔ جیسے کئی مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لے آئیں گے، اب یہ محروم ہو چکے ہیں۔ اس دن کا انتظار، یوم یدعو الداع الی شیء نکر ای الی شیء منکر فظیع وہو موقف الحساب وما فیہ من البلاء والزلازل والاحوال۔ اس دن جس دن پکارنے والا ان کو پکارے گا، الی شیء نکر، نکر بمعنی منکر، یعنی ایک ایسے چیز کی طرف جو ڈرانے والی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، موقف الحساب کے میدان حساب میں ان کو بلایا جائے گا حساب کے لیے، اور وہاں جو زلازل ہوں گے، وہاں جو مصائب ہوں گے، وہاں جو شدت و سختی ہوگی، پھر ان کو پتہ چلے گا۔ خش عن ابصارہم اے ذلیلۃ ابصارہم، اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ جب آدمی مجرم ہو تو سر اٹھا کے نہیں چل سکتا، نہ آنکھیں ملا سکتا ہے۔ یخرجون من الاجداث، اجداث مانا قبر، یہ اپنی قبروں سے جب نکلیں گے تو ان کا حال ایسے ہوگا کأنہم جراد منتشر، جیسے مکڑی کا ٹٹی دل لشکر ہو، یعنی جیسے مکڑی تیزی سے چلتی ہے، منتشر ہوتی ہے سرعت سے، اسی طرح اب یہ دوڑ کے آ رہے ہوں گے میدان حساب کی طرف۔ اے کأنہم فی انتشارہم وسرعت سیرہم، یہ بہت بڑا لشکر جیسے ٹڈی دل پھیل جاتی ہے اور تیزی سے چلیں گے الی موقف الحساب، میدان حشر میں۔ اجابتاً للداعی جراد منتشر فی الآفاق، جیسے مکڑی آفاق میں پھیل جاتی ہے۔
مہطعین الی الداع، اب یہ دوڑ کے تیزی سے پکارنے والے کی پکار پہ جا رہے ہوں گے. لا یخالفون ولا یتأخرون، آج جو آپ کی بات نہیں سنتے، اس دن جب پکارنے والا ان کو پکارے گا تو نہ اعتراض کریں گے نہ دیر کریں گے، بلکہ فوراً دوڑیں گے اور کہیں گے یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اے یوم شدید الہول عبوس قمطریر، اور کافر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے، یہ دن بڑا ڈراونا ہے، یہ دن بڑا سختی والا ہے. جیسے دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وذالک یوم عسیر، قیامت کا دن بڑا سخت ہے. علی الکافرین غیر یسیر، اور کافروں کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی نرمی کوئی رعایت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ قیامت والے دن بھی اللہ اپنے ایمان والے بندے جو ہیں، جن کی موت ایمان پہ ہوئی ہے، جن کے عقیدے خالص ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رسول کے حکم پہ گزاری ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ اطمینان میں ہوں گے. اور ان میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. اب ان واقعات کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قوم نوح کا احوال سناتے ہیں کہ میرے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ نے تو زیادہ سے زیادہ یعنی 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں 23 سال دعوت دی ہے. نوح علیہ السلام نے تو 950 سال دعوت دی اور قوم نہیں مانی. اس لیے آپ غم نہ کریں، انبیاء کا کام ہے دعوت دینا، اللہ کا حکم پہنچانا. اب اگر کوئی ایمان لائے اس کا اپنا بھلا ہے، نہ لائے اپنے لیے ہلاکت. اس لیے فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. چونکہ یہ واقعات کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اس لیے اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. يقول تعالی كذبت قبلهم قوم نوح، یعنی کذبت قبل قومک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب آپ کی قوم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، پیغمبر کی تکذیب کی. فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی. اے صرحوا له بالتکذیب واتهموه بالجنون، انہوں نے کھل کے تکذیب کی اور کہا یہ دیوانہ ہے، دیوانوں کی باتیں کرتا ہے. وقالوا مجنون وازدجر، اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے، اس کو دھتکار دیا جائے. وازدجر مانا استطیر جنونا، اس کا دماغ جو ہے جنون کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ باتیں بنا رہا ہے. وازدجر کا مانا انتحروہ وزجروہ، یعنی جھڑک دیا انہوں نے. وتواعدوہ، اور ڈراتے تھے نوح علیہ السلام کو. لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، کہ نوح علیہ السلام اگر آپ اس دعوت توحید سے نہ ہٹے تو پھر ہم آپ کو ماریں گے، آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے. قالہ ابن زید وہذا متوجہ حسن فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے انی ضعیف عن ہؤلاء وعن مقاومتہم فانتصر انت لدینک. اب اللہ کے پیغمبر، سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، فدعا ربہ، نے اپنے رب کو پکارا. ہر انبیاء اپنے اللہ کو پکارتے ہیں.
اور بتلایا انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں ضعیف ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اب آپ میری مدد فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا جب کوئی ظالم کسی پہ ظلم کرے تو اس کے مقابلے پہ مظلوم کے لیے بہت بڑی عظیم دعا ہے۔ انی رب انی مغلوب فانتصر، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہ یا اللہ میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، فانتصر انت لدینک، آپ اپنے دین کے لیے خود مدد فرمائیں۔ قال اللہ تعالی، یہاں اختصار ہے چونکہ نوح علیہ السلام کا قصہ کئی صورتوں میں الحمدللہ ہم پڑھ چکے۔ اللہ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھولے، منہمر مانا بہت سارا پانی جو تھا انڈیل دیا۔ تو یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، ایک تو یہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، بس ایک مسئلہ تو دماغ میں یہ بٹھا لیں، کیوں؟ یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے آسمانوں میں دروازے رکھے ہیں، جن کا یہاں ذکر آیا کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور پانی اوپر سے برسا۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں جس میں قصہ معراج محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تو جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو آپ نے دروازے پہ یعنی اطلاعی جیسے کھٹکھٹایا جاتا ہے، کھٹکھٹایا تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں۔ دوسرا سوال کیا انہوں نے من معاکا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تیسرا سوال کیا حل بعث الیہ، کیا آپ کو دعوت دی گئی ہے آسمانوں کے طرف آنے کی؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے دعوت دی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضور کو بلایا ہے معراج کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے اذن فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فیفتح لی، اس کے بعد وہ ہمارے لیے دروازہ کھلے گا۔ تو مانا ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جبریل علیہ السلام نے آخر کیوں دروازہ کھٹکھٹایا؟ کیا وہ جتنے دفعہ آسمانوں سے آتے ہیں جاتے ہیں ہر دفعہ ان کو اذن مانگنا پڑتا ہے؟ کیوں؟ جبریل علیہ السلام جو ہیں تو وہ تو کبھی 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں، کبھی سدرۃ المنتہا کے قریب ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن پاک میں بھی ان کی صفت اور ان کی شان بیان فرمائی ہے کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ عرش والے کے قریب رہنے والا، مطاع ثم امین، اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، فرشتوں کا سردار ہے اور امانت و دیانت والا ہے۔ تو اس وقت اذن مانگنے کی کیا ضرورت؟ تو یاد رکھیں علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ جب جبریل کا اپنا آنا جانا تھا، کیونکہ کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر ذرے کے برابر بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جتنے اللہ کے فرشتے ہیں وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرتے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو وحی لانے میں تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی، تو ایک دن حضور پاک نے
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تم کبھی بڑی دیر کر دیتے ہو اور میں تمہارے انتظار میں ہوتا ہوں، مجھے شوق ہوتا ہے کہ جبریل آئے اور اللہ کا پیغام لائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وانا اشوق الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ کی زیارت کا آپ سے زیادہ شوق ہوتا ہے، میں تو خود مشتاق ہوتا ہوں کہ کب موقع ملے کہ میں حضور کی زیارت کروں، لیکن لا نتحرک الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر ہم حرکت ہی نہیں کر سکتے، تو میں کیسے آ سکتا؟ اللہ حکم دے تو میں آؤں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جبریل کا ایک ہے اپنا آنا جانا، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جبریل کتنا جلدی جاتا ہے آسمانوں پہ، حالانکہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک اگر کوئی آدمی پیدل سفر کرے تو 500 سال کا سفر ہے، پھر دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، تو 7 آسمان ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی پیدل سفر کرے تو اس کو 3500 سال لگیں گے 7ویں آسمان پہ، اور جبریل علیہ السلام کے آنے کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ حضور جبریل کتنی دیر میں پہنچ جاتا ہے، آپ نے فرمایا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ ہوتا ہے تو دوسرا قدم دوسرے آسمان پہ، یعنی جو ہمارے لیے 3500 سال کی مدت ہے وہ جبریل کے لیے 7 قدم ہے۔ اسی طرح روایات اسرائیلیہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل تم آسمانوں سے کتنی دیر میں آ جاتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی پکڑ کر جب کنویں میں ڈال رہے تھے تو بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے، یوسف علیہ السلام منت کر رہے تھے اور بھائی ڈالنے پہ مصر تھے اور وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو جب یوسف علیہ السلام کنویں کے منڈیر پہ تھے، جب انہوں نے اس کو دھکا دے کے اندر کنویں میں گرایا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر کو تکلیف نہ ہو یوسف علیہ السلام کو، وہ پانی میں نہیں پہنچا، میں پہلے پہنچ گیا۔ تو اتنی دیر لگتی ہے جبریل علیہ السلام کو آنے کو۔ اور ویسے بھی یعنی آج کی جدید سائنس جو ہے، جدید علوم جو ہیں، وہ بھی اب یہ بات مانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ نور ہے، 1,86,000 میل 1 سیکنڈ میں طے کر دیتا ہے۔ تو سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے وہ نور ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ملائکہ سارے نور کے ہیں۔ اسی لیے خیال آتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا جب تم دور سے درود پڑھتے ہو تو اللہ فرشتوں کے ذریعے مجھ کو پہنچاتے ہیں، تو اب فرشتے کتنے تیز رفتار ہیں، کتنی دیر لگے گی ان کو پہنچانے میں؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آسمانوں کے دروازے ہیں، اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں، اللہ کے حکم سے بند ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات بھی یہاں سمجھ لیں مسئلے کی کہ بہت سارے لوگ ہمارے بھائی اس غلط فہمی میں ہیں کہ جی آسمانوں کے دروازے جو ہیں تو جب نہیں کھلتے ہیں تو یہ کافر لوگ جو ہیں یہ چاند پہ کیسے پہنچ گئے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو ہمارے نوجوان نسل کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ بھی چاند آسمانوں پہ ہے، اور آسمانوں کے دروازے تو اللہ کے حکم کے بغیر کھلتے نہیں ہیں، تو یہ کیسے چاند پہ پہنچ گیا؟ تو یہ پہلی بات سمجھیے، یہ بات ہی غلط ہے کہ چاند آسمانوں پہ ہے۔ یہ جتنے چاند ستارے ہیں یہ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہیں، آسمانوں پہ نہیں ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کنادیل معلقۃ، یہ ایسے ہیں جیسے یہ دیکھیں نا یہ فانوس لٹکے ہوئے، ایسے اللہ نے ان کو لٹکا دیا ہے۔
اور یہ زمین و آسمان کے درمیان میں اتنے بڑے کرے ہیں. یہ سورج جو ہے نا آپ کی زمین جتنی ہے نا اس سے 16 گنا بڑا ہے. اور اتنا عظیم کرہ جو ہے وہ معلق ہے. چاند جو ہے وہ معلق ہے. ستارے جو ہیں وہ معلق ہیں. چونکہ وہ آسمان کے نیچے معلق ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ آسمانوں میں پیوست ہیں یا آسمانوں کے اوپر ہیں. حالانکہ نہ اوپر ہیں نہ پیوست ہیں. ان کو نیچے اللہ نے معلق کر دیا ہے. ہم نیچے دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ آسمانوں سے جڑے ہوئے ہیں. ایک بات یہ بھی دماغ میں رکھ لیں تو جب آسمان سے نیچے ہیں پھر چاند پہ جانے کا کیا جھگڑا, کیا مشکل ہے؟ وہ تو نہ جانا تو آسمانوں پہ ہے نا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اللہ فرماتے ہیں کوئی یہ کافر جو ہیں یہ آسمانوں میں نہیں جا سکتے, ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے اور نہ یہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں گزر سکتا, یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے اور نہ آسمانوں میں جا سکتے ہیں. تو آسمانوں کے اوپر نہیں جا سکتے ہیں, آسمان سے نیچے تو خلائی اسٹیشن میں تو شیطان بھی جاتے ہیں. دیکھو نا اللہ کے قرآن میں موجود ہے نا کہ شیطان جو تھے وہ آسمانوں کے نیچے بالکل آسمانوں کے قریب انہوں نے خلا میں اپنے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے, اپنے باقاعدہ اڈے بنائے ہوئے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ کی بعثت ہوئی تو اب ان کو مار پڑنی شروع ہوئی. یہ اللہ کے قرآن انا کنا منہا مقاعد للسمع. شیطان جن کہتے ہیں ہمارے بیٹھنے اور سننے کی جگہ تھی لیکن اب جو ہے ہم نہیں جا سکتے. انا کنا منہا مقاعد للسمع ومن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا. اب اگر ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں اوپر سے آسمانی میزائل مارتے ہیں, یا ہم پاگل ہو جاتے ہیں یا ہم مر جاتے ہیں. سارے دوڑ کے ابلیس کے پاس آئے کہ جی اب آپ مسئلہ حل کریں تو آسمانوں پہ تو پہرے لگ گئے. ملیت حرسن شدیدن و شہبا, اوپر تو اتنی سیکورٹی سخت ہو گئی ہے اور اللہ نے ستارے مقرر کر دیے ہیں. جب ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ہمیں مارتے ہیں. کہنے لگے انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. پتہ نہیں اللہ زمین والوں کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ان کو برباد کر دیں یا ان کے لیے کوئی بہتری ہو. سمجھ نہیں آتی بات کیا ہے. تو ابلیس نے کہا کہ ساری زمین میں پھیل جاؤ, مشارق الارض و مغاربہا, دورہ کرو, پتہ کرو کہ کیا چیز نئی واقع ہوئی. تو وہ شیاطین الجن پہنچے, ان کو بعثت محمد مصطفیٰ کا پتہ لگا, انہوں نے جا کے بتلایا تو ابلیس نے کہا ہاں یہ سبب ہے, اس کے آنے کی وجہ سے آسمانوں پہ پہرے لگ گئے. تو اس لیے اگر شیطان خلائی اسٹیشن بنا سکتے ہیں اور آسمانوں کے قریب جا کے فرشتوں کی باتیں سن سکتے ہیں تو موجودہ دور کے شیطان بھی بنا سکتے ہیں. اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا ہے آسمانوں میں جانے کا, اس میں کوئی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. ایک بات. دوسری بات یہ سمجھیں کہ پانی جو برستا ہے, بارش جو برستی ہے, اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ براہ راست آسمانوں سے پانی برساتے ہیں, کیونکہ آسمانوں کے اوپر بھی دریا ہے, عرش کے نیچے بھی دریا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں اور وہ سمندروں سے اور دریاؤں سے اس پانی کی نمی کو چرا کے اوپر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر وہ بادل بنتے ہیں, اور جب بادل بھر جاتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے پانی بدلوں سے برسایا جاتا ہے. یہ دو طریقے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا,
اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں سے برکت والا پانی اتارا، اور کہیں فرماتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا ان بادلوں سے پانی تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ تو کبھی آسمان سے پانی براہ راست برستا ہے اور کبھی بادلوں سے برستا ہے۔ اب ان کا کہنا کہ مونسون کی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کے بندے ہواؤں کو پیدا کرنے والا بھی تو خدا ہے نا، پھر پانی کے قطرات کو اڑانے والا بھی تو خدا ہے، پھر ان کو بادل بنانے والا بھی تو خدا ہے، سیدھی بات کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برساتے۔ اس لیے اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا ہے، یاد رکھو اللہ نے آسمانوں سے بھی دروازے کھول دیے پانی کے، اور زمین کو بھی حکم دیا کہ تم اپنا پانی نکالو۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے سیلاب میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ نیچے سے پانی، اور پانی اتنے جوش میں ہے، اتنا بکھرا ہوا ہے، اور اتنا یعنی جلال اور قہر کا پانی آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے یہ اللہ کے قہر کا نمونہ ہے۔ جہاں جہاں سے گزر رہا ہے وہ کوئی چیز، نہ درخت باقی، نہ گھر باقی، نہ فصل باقی، کچھ نہیں ہے، کاٹتا پھاڑتا ہوا جا رہا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے جہاں حکم ہوتا ہے ادھر رخ کر لیتا ہے، اور اوپر سے آسمانوں سے ایسی تیز بارش ہے، معلوم ایسے ہوتا ہے کہ لگاتار جیسے پرنالے بہ رہے ہوں، قطرے نہیں، اور پورے بارش میں تو قطرات ہوتے ہیں نا، قطرات بھی ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے پرنالے کھول دیے گئے ہیں اور بہ رہے ہیں، اور جب دونوں پانی مل جاتے ہیں تو پھر عذاب مکمل ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، منہمر کا معنی بہت پانی آسمانوں سے گرا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین کو پھاڑ دیا اور اس کو ایسے بنا دیا جیسے ہر جگہ چشمہ ابل رہا ہے، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قد قدر، اور جب دونوں پانی مل کے ایک ہو گئے تو اب اللہ کی تقدیر کا جو اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا وہ پورا ہو کے رہ گیا۔ فرماتے ہیں وَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ قَالَ السُّدَيُّ وَهُوَ الْكَثِيرُ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا أَيْ نَبْعَثُ جَمِيعَ أَرْجَاءَ الْأَرْضِ حَتَّى التَّنَانِيرَ الَّتِي هِيَ مَحَالَ النِّيرَانِ نواس عیونن، اللہ فرماتی ہے ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا ڈالا، حتیٰ کہ وہ تنور جہاں آگ جلائی جاتی ہے اس سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، اللہ تبارک فانتقى الماء، اب پانی مل گیا، من السماء والارض على امر قد قدر، من على امر مقدر، وہ امر جس کا تقدیر فیصلہ کر چکی تھی ان کی ہلاکت و بربادی کے لیے۔ قال ابن جریج بعد وتحنا ابواب السماء بماء منهمر كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده الا من الصحاب۔ اب حضرت ابن عباس کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، حالانکہ اس سے پہلے یا بعد میں پانی جو ہے وہ بادلوں سے برسایا جاتا ہے، لیکن جب قوم نوح پہ اللہ کا عذاب آیا تو ڈائریکٹ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ فتحت ابواب السماء بالماء من غیر سحاب ذلك اليوم، اس دن بادل نہیں تھے بلکہ براہ راست آسمانوں سے پانی برس رہا تھا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اب آسمان کا پانی اور زمین کا پانی مل گئے اس فیصلے پر جو اللہ کی تقدیر فیصلہ کر چکی تھی۔ ورابا ابن ابی حاتم ابن القوا اسال علی عن المجرة وقال هي شرج السماء ومنها فتحت السماء بماء منهمر۔ ابن القوا نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ مجرہ کس کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ آسمان کے درمیان میں جیسے کسی چیز کو چیر دیا جائے، کھول دیا جائے۔ ومنها فتحت السماء بماء منهمر، اسی سے آسمانوں کے دروازے کھولے گئے۔ وحملناه على ذات الواح ودسر۔ قال ابن عباس وسعید بن جبیر والقرظی وقتادہ وابن زید ہی المصابیح، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچا لیا، ہم نے اس کو ایک ایسی کشتی پہ سوار کیا جس کے تختے بھی تھے اور جس میں میخیں لا کے
وہ کشتی تیار کی گئی تھی۔ اس کا واقعہ جو ہے دوسری جگہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی بناؤ۔ اس لیے یاد رکھو کہ سب سے پہلے دنیا میں لکڑی کا کام، درخان کا کام جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے کیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ پیشہ جو ہے نا، کام جو ہے یہ عیب نہیں ہوتا۔ لکڑی کا کام ہے، لوہے کا کام ہے، چمڑے کا کام، کوئی بھی کام ہو، کام ہوتا ہے، ہنر ہوتا ہے، وہ عیب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں داؤد علیہ السلام جو ہے وہ زرہ بناتے تھے، لوہے میں کام کرتے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور میرے آقا رحمت دو جہاں جو ہے اپنی جوتی مبارک کو خود ٹانکا لگا لیتے۔ تو یہ عیب نہیں ہوتا۔ یہ تو انگریز بدبخت نے، ملعون نے جب ان ملکوں پہ اپنا تسلط جمایا، اس نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ کچھ قوموں کو تو درجہ دے دیا کہ جی یہ اعلیٰ قومیں ہیں، اور یہ جاگیردار ہیں، اور یہ سردار ہیں، یہ وڈیرے ہیں، اور یہ جناب جو ہیں مولویوں کے بڑے شمس العلماء ہیں، اور یہ جناب بڑا پڑھا لکھا ہے، اس کو سر کا خطاب دیا جاتا ہے، کسی کو ڈاکٹر کا خطاب دیا گیا، اور جو قومیں بیچاری کام کرنے والی تھی ان کو نیچ قرار دیا گیا کہ جی یہ موچی ہے، یہ پاولی ہے، یہ لوہار ہے، یہ درخان ہے، یہ کیا ہے، یہ تو غلام لوگ ہیں، کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دراصل اس انگریز بدبخت کی ایک تقسیم تھی، اور وہی تقسیم آج تک ہے۔ یعنی ایسے اس نے دماغوں پہ تسلط بٹھایا ہے کہ اگر بڑا پیسہ ہو فیکٹری لگا دے، وہ سروس کے نام سے جوتے بنائے، اس کو تو کوئی موچی نہیں کہتا۔ باٹا کے نام سے جوتے بنائے، اس کو تو کوئی موچی نہیں کہتا، لیکن 2-4 جوتے بنائے تو موچی بن جاتا ہے۔ حالانکہ پھر اس کو بھی کہو کہ موچی ہے، نہیں، اس کے بعد پیسہ ہے نا، دولت ہے۔ یہ اس انگریز کی ایک تقسیم ہے، اس نے طبقات بنائے ہیں، اور اس بدبخت نے سب سے نچلے طبقے کا آدمی جو ہے وہ مولوی کو شمار کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس نے جتنی مخالفت کی ہے اس نے اسی قدر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی جو ہمارے دیہاتوں میں مسجدیں ہیں، ان مولویوں بیچاروں کا کیا حال ہے؟ وہ زمیندار کے تابع ہیں، وڈیرے کے تابع ہیں، خان کے تابع ہیں، مؤذن بھی وہی ہے، جھاڑو بردار بھی وہی ہے، نماز بھی وہی پڑھائے گا، اذان دے کے کھڑا رہے گا، سردار صاحب آئیں گے تو نماز ہوگی، نہ آئے تو سورج ڈوب جائے ڈوب جائے۔ آج بھی آپ نے اس کو کون سی عزت دی ہے؟ اچھا، کچھ لوگوں نے مولوی کو کیا عزت دی ہے کہ جی جب کوئی مر گیا مولوی کو بلاؤ، غسل دے میت کو، تم اندھے ہو، خود غسل دو۔ نہیں، یہ مولوی کا کام ہے کہ مردے نہلائے۔ پھر مولوی کو وہ پرانے کپڑے بھی دے دو اور مردے کی جوتی شوتی بھی دے دو، اور پھر جناب وہ ہیلا اسکات بھی کرے، اور پھر مولوی جو ہے وہ ختم شریف کے لیے کھانے کی پلیٹ رکھو، وہ ختم پڑھے، دعا کرے، اس کے بعد سارا کام ہو گیا، اب مولوی صاحب دفع ہو جائے۔ یہ ہمارے ہاں ایک مولوی کی حیثیت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ انگریز کی مخالفت کرنے والے علماء تھے۔ ایک ایک دن میں 500 علماء کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ علماء کے چمڑے جو تھے استرے کے ساتھ صاف کیے گئے، اور ان کا چمڑا اتار کے اس میں نمک اور مرچ کا سفوف ڈالا گیا، ان کو الٹا رسیاں ڈال کے لٹکایا گیا، مرچوں کے دوبرے بنا کے ان کو چڑھائے گئے۔ تو اس لیے آج بھی یعنی وہی عالم ہے کہ علاقے میں جو روب ہے اور دبدبا ہے
کیوں؟ اب دیکھیں نا جی، ایک محلے میں 2 لاکھ آدمی ہے ایک کانسٹیچوئنسی میں، اب 2 لاکھ آدمی کو قابو کرنا تو مشکل ہے. وہاں وہ 4 سردار وڈیرے مخدوم پیر بنا دیتے ہیں کہ بھئی 50,000 کو تم قابو کرو، 20 کو یہ کرے گا، 50 کو وہ کرے گا. 4 آدمیوں کو جناب انہوں نے کرسی پہ بٹھا دیا، انہوں نے 2 لاکھ کی گلے میں رسی پٹا ڈال کے ان کو ووٹ دلوا دی. یہ کافروں کی ایک چال ہے. اور جب تک تم اس سے نکل کے علام منہاج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے طریقے کے مطابق نہیں آؤ گے، اس وقت تک اس دنیا کو نہ امن مل سکتا ہے نہ چین مل سکتا ہے. آپ نے اخباروں میں شاید پڑھا ہوگا کہ کافروں نے قرآن کو جلانے کے لیے ایک پروگرام بنایا کہ قرآن لے کے ہم جلا دیں گے، یعنی توہین کریں گے قرآن کی. اللہ کی شان دیکھیں، الحمدللہ وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے، لیکن اس کے ان اشتعال کو دیکھنے کے بعد 900 آدمیوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. ان کا کیا خیال ہے؟ اسلام کو دبا دیں گے؟ نہیں، تو جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گا. واللہ متم نورہ، اللہ پاک اپنے نور اسلام کو پورا کریں گے. ولو کرہ الکافرون، کافر نہ چاہیں پسند نہ کریں، اسلام غالب آئے گا. میرے ماں پاک نبی رحمت دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے کہ ایک وقت آئے گا لا یبقا بیت مطر ولا وبر، کوئی گھر مٹی کا بنا ہوا، کوئی خیمہ بالو کا بنا ہوا دنیا میں نہیں بچے گا الا ادخلہ اللہ الاسلام، اللہ اسلام اس میں داخل کرے گا. اسلام تو آئے گا، اسلام تو غالب ہوگا. یہ کافر پاگل نہیں ہیں، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو پتا ہے کہ وقت آ رہا ہے اسلام غالب ہوگا. وہ کہتے ہیں چلو اس وقت سے پہلے جتنے مار سکتے ہو مار لو. ان کو بھی پتا ہے کہ اسلام غالب ہوگا. آپ ایک مسجد گرائیں گے، اللہ کی شان ہے مسلمان 100 مسجد بنا دیتے. اچھا قرآن اگر جلا بھی دو تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ نے تو حضور کی امت کے سینوں کو قرآن کے لیے مختص کر دیا ہے کہ قرآن صرف جو ہے وہ ان کاغذوں میں نہیں ہے، بین الدفتین نہیں ہے، وہ تو وعاء صدور المسلمین کے اندر بھی محفوظ ہے. تو کس کس کو جلاؤ گے؟ کہاں کہاں تم قرآن کو مٹانے کی کوشش کرو گے؟ اور پھر سابقہ کتابیں تو اس لیے مٹ گئی ہیں کہ ان کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اور قرآن کے محفوظ رہنے کا تو اللہ نے وعدہ فرما دیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب یہ عذاب آیا تو اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کشتی بنائے، کشتی بن گئی. حکم دیا ہر چیز سے جوڑا لے کے کشتی میں سوار ہو جائے. آپ سوار ہو گئے اور صرف ایک بیٹا جو تھا نافرمان تھا، کافر تھا، وہ سوار نہیں. لیکن یہاں اختصار ہے، فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. الوا کہتے ہیں تخت، دسر کہتے ہیں کیلے مساویر. واختارہ ابن جریر قال واحد حادثات ويقال دسیر كما يقال حبی كما يقال جیبک حیبک وحباک والجمع حبک. وقال مجاہد الدسر اضلاع السفینۃ. حضرت مجاہد فرماتے ہیں دوسر کا معنی یہ ہے کہ کشتی کی سائیڈیں جو تھیں، اضلاع جو تھے. وقال اکرمۃ والحسن هو صدرها الذي يضرب به الموج. اور حضرت حسن فرماتی ہیں دوسر کا معنی کشتی کی وہ جگہ جہاں سے وہ پانی کو مار کے چلتی ہے، پانی کا مقابلہ کرتی ہے. وقال الضحاک والدسر طرفها واصلها. حضرت ضحاک فرماتے ہیں دوسر کا معنی کشتی کے کنارے. وقال لوفی عن ابن عباس وکل کلہائے صدرہا، یعنی اس کا سینہ. تجری بأعیننا اے بأمرنا بمرام منا وتعطیفتنا وکلاتنا جزاء لمن کان کفر جزاء لهم علی کفرهم باللہ وانتصار لنوح علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی
میرے حکم سے اور میری حفاظت اور میرے دیکھنے سے چل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جہاں کوئی قرآن میں اللہ کی صفت آئے اس پر ہمارا ایمان ہے بغیر تعویل کے۔ اور یہ کشتی میں ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، نتیجہ یہ ہے کہ باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ کیوں؟ جزاء لمن کان کفر جزاء لہم، اللہ نے ان کے کفر پر ان کو سزا دی اور اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ وقولہ تعالی ولقد ترکناها آیۃ ابقى اللہ سفینۃ نوح حتی ادرکها اول هذه الامہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو نشانی بنا دیا، حضور کی امت کے پہلے لوگ جو تھے انہوں نے وہ کشتی دیکھی تھی۔ بظاہر ان المراد من ذلك جنس السفن، اور مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہے کہ آج دنیا میں جتنی کشتیاں ہیں جب ان پر ہماری نظر پڑتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یاد آتی ہے، کقولہ تبارک و تعالی وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ہم ان کو کشتیوں پہ سوار کرتے ہیں اور اس جیسی اور کئی چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے مقام میں فرمایا انا لما طغى الماء، جب پانی حد سے گزر گیا، حملناکم علی الجاریہ، ہم نے تمہیں حملناکم فی الجاریہ، کشتی پہ سوار کر دیا، لنجعلھا لکم تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، تاکہ ہم تمہارے لیے یہ ذریعہ نصیحت و عبرت بنا لیں اور اس کو یاد رکھیں سننے والے اور کان جو یاد رکھنے والے ہیں۔ ولہذا قال تعالیٰ فہل من مدکر، اے ہل من یتذکر یتعظ، ہے کوئی جو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ کے عبرت پکڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھے، اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرے۔ قال الامام احمد حدثنا حجاج قال حدثنا اسرائیل بن اسحاق الاسود بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل من مدکر، وهكذا رواه البخاری۔ حدثنا یحییٰ قال حدثنا وکیع اسرائیل بن اسحاق نصر بن یزید عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهل من مدکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهل من مدکر، روى البخاری من حدیث شعبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ قال كان رسول الله يقرأ هل من مدکر، وقال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زہیر نبی ساکن سمعن سالس فهل من مدکر او مدکر، یعنی ذال کے ساتھ ہے یا دال کے ساتھ، مدکر ہے یا مدکر ہے، تو مدکر جو ہے وہ صحیح قرات ہے، لیکن معنی اس کا یہی ہے کہ ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، ہے کوئی عبرت پکڑنے والا۔ قال سمعت عبداللہ اقرأ فهل من مدکر، وقال سمعت رسول يقرأ فهل من مدکر، دال کے ساتھ حضور نے پڑھا ہے۔ وقد اخرج مسلم هذا الحديث رسول الله الماجدي ساق وقوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، اے کیف کان عذاب قبل بھی وقد رسولی، اللہ نے فرمایا میرے مدنی اپنی امت کو بتلائیں کہ کیسے پھر میرا عذاب تھا ان لوگوں پہ جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، فلم یتعظ بما جاءت به نذری، اور اس سے نصیحت نہ پکڑی جو ڈرانے والے لے کے آئے، وکیف انتصرت لهم واخذت لهم بالثار، پھر میں نے اپنے پیغمبروں کی کیسے مدد کی، ان کے لیے ان کے دشمنوں سے کیسے انتقام لیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مدکر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ایسا حلنا لفظ ویسرنا معناه لمن ارادہ لیتذکر الناس، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا نصیحت پکڑنے کے لیے، آسان کر دیا تلاوت کرنے کے لیے، آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے۔ باقی اب قرآن پاک سے مسائل کا استنباط جو ہے وہ علماء کا کام ہے، وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وقال تعالی فإنما یسرناہ بلسانک، میرا مدنی ہم نے عربی میں قرآن اتار کے آپ کی زبان کے مطابق قرآن اتار کے آسان کر دیا۔ لتبشر بہ المتقین، آپ متقین اللہ سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دیں، وتنذر بہ قوما لدا، اور جو جھگڑالی ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔
قال مجاہد رسول اللہ ذکر یعنی ہونن اکرا ورنہ قراتہ، اللہ فرماتی ہیں یسرنا منا ہے اس کا پڑھنا ہم نے آسان کر دیا، وقال رسول یسرنا تلاوت والالسن، زبانوں پہ قرآن کا پڑھنا جو ہے ہم نے آسان کر دیا ہے، وقال الضحاک بن عباس ان اللہ سبحان آدمین مستعد من الخلین کلم کلام اللہ، وہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ اپنے قرآن کا پڑھنا آسان نہ کرتے تو کس کی طاقت تھی کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتا۔ قلت من تيسير تعالى الناس تلاوة القرآن بعد قد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، اور قرآن کو آسان کرنے کے لیے 7 قراتوں پر بھی اجازت دے دی پڑھنے کی، وَأَوْرَدْنَا ذِي بِطُرُقِهِ وَأَلْفَاظِهِ بِمَا أَغْنَىٰ عَنْ إِعَادَتِهِ هَا هُنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ قَوْلُهُ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اے ہر مذکرین بیاد قرآن دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے جو اس قرآن پاک سے نصیحت پکڑے، وقال من قبل قریب حل من منزجر عن المعاصی، کوئی ہے قرآن پکڑ قرآن پڑھنے کے بعد اللہ کی نافرمانیوں سے رک جائے۔ وقال ابن ابي آدم النبي قال حدثنا الحسن بن رافع قال حدثنا عن ابن شوذب عن مدره الوراق في قول المدكر هل من طالب علم فيعان عليه، وہ ترجمہ فرماتے تھے علم مدکر کا معنی کوئی ہے قرآن کا علم حاصل کرنے کی تمنا کرنے والا ہم آسان کر دیں۔ وقضى علق البخاری رحم اللہ بصيغة الجزم عن مدر الوراق وابجر وارتادة مثله والله اعلم۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے، مسئلہ سمجھیں کہ اقل مدت الحیض جو ہے یعنی کم سے کم مدت 3 دن ہوتی، اور زیادہ سے زیادہ مدت حیض جو ہے وہ 10 دن ہوتی۔ 10 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے وہ حیض نہیں ہوگا، استحاضہ ہوگا، بیماری ہوگی، اب غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن 10 دن تک انتظار کرنا ہوگا۔ اب ایک عورت کی عادت تھی ہمیشہ 5 دن، لیکن یہاں آنے کے بعد اب 6 دن 7 دن گزر گئے، ابھی بھی خون ہے، تو 10 دن تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جب باقاعدہ خون آ رہا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ حیض ختم نہیں ہوا۔ تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 5 دن گزر گئے لہذا پاک ہو، کیسے پاک ہو، وہ تو خون آ رہا ہے، جاری ہے، اس لیے اس کو 10 دن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ ہاں 10 دن کے بعد بھی خون بند نہ ہو تو مانا اب بیماری ہے، اب وہ غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کرے، عمرہ کرے، جو مرضی آئیں گے۔ ایک آدمی ہے وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے، لیکن اس نے شوال میں عمرہ کیا ہے، تو میرا بھائی قاعدہ یہ ہے کہ جو آدمی شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے ان میں عمرہ کر لے اور پھر حج بھی پڑھے تو اس کا نام ہے حج تمتع۔ یاد رکھو، تمتع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نفع اٹھانا۔ تو اب آپ عمرہ کر کے آزاد ہو گئے نا، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بیوی حلال ہے، کھانا حلال، خوشبو حلال، ہر چیز حلال، فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر آپ حج کا احرام باندھیں گے تو عمرہ بھی ہو گیا، نفع بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، اس کا معنی ہے حج تمتع۔ اگر کوئی آدمی مکے میں رہتے ہوئے اس نے کوئی عمرہ نہیں کیا، رمضان المبارک کے بعد عمرہ نہیں کیا، اب اس کا حج حج افراد ہوگا۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوگی، کرو تو ثواب ہے، لیکن تمتع کے اندر دم تمتع جو ہے وہ واجب ہے، قران کے اندر دم قران جو ہے وہ واجب ہے، نہیں کرے گا تو اور دم پڑ جائے گا۔ اچھا، ایک آدمی نے شوال میں عمرہ کر لیا ہے، اب اگر وہ مزید عمرے کرے، چاہے جتنے کرے، لیکن رہے گا تمتع،
ویسے افضل یہ ہوتا ہے کہ اہل مکہ یا مکے میں رہنے والے یا مکے نہیں میقات کے اندر رہنے والے، جیسے جدے میں رہتے ہیں، کوئی بحرہ میں رہتا ہے، کوئی آدمی وادی فاطمہ میں رہتا ہے، جموم میں رہتا ہے، تو جو لوگ بھی میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے افضل یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ نہ کریں تاکہ وہ حج افراد کریں۔ حج تمتع اور حج قران جو ہے یہ باہر سے آنے والوں کے لیے ہوتا ہے، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ لیکن اب اگر آپ نے عمرہ کر لیا ہے پھر حج کریں گے، تمتع ہے، آپ کو تمتع کی بکری رکھنی ہو۔ اگر میں نے عمرہ کیا ہے یا ان مہینوں میں 2-4 اور بھی عمرے کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا حج کا ارادہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، لاکھ دفعہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حج زندگی میں تو ایک دفعہ فرض ہوتا ہے، وہ ہر سال کرنا تو ضروری ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ عمرے کر رہے ہیں لیکن حج نہیں کریں گے، کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ ہر پیر اور ہر جمعرات کے دن روزہ رکھنا سنت محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح 3 روزے جو ہیں 13، 14، 15 کا روزہ یہ رکھنا بھی سنت محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھنا، جنہوں نے نہیں رکھے وہ اب بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی سارے مہینے میں کبھی رکھ لیں، ایک ایک کر کے رکھ لیں، 2 کر کے رکھ لیں، اکٹھے رکھ لیں، وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا وہ بھی سنت محمد مصطفیٰ۔ اور اسی طرح عرفات کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ، لیکن ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کریں گے ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے سنت ہے، اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ بھی معاف کروا دیتا ہے۔ لیکن جس نے حج کرنا ہے اس کے لیے سنت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ تشریف لے آئے عرفات کے میدان میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حضور کو روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے، تو بی بی صاحبہ نے ایک پیالے میں دودھ ڈالا، اس میں پانی ملایا، دودھ کی لسی بنا کے حضور کی خدمت میں بھیجی۔ حضور اونٹنی پہ بیٹھے تھے تو حضور نے قبول فرما کے نوش فرما لی، تو جس سے سارے صحابہ کو پتہ چل گیا کہ آج حضور کا روزہ نہیں ہے۔ اور وجہ یہ تھی کہ حضور نے اپنی امت پہ شفقت فرمائی کہ عرفات کا دن ہے، گرمی ہے، لوگ خیموں میں ہیں، اب روزہ رکھنا تو ان کے لیے بہت بڑا مشکل ہے، تو اس لیے حاجی روزہ نہ رکھے، غیر حاجی جو ہے چاہے کسی ملک میں بھی ہو اس کو 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا ہوگا، اور جس دن ان کے ملک میں 9 ذی الحج ہو اس کے لیے اسی دن میں ثواب مرتب ہوگا، وہ یہاں کے 9 کو نہیں دیکھے گا، کیونکہ یہاں ایک دن 9 ہے، کسی جگہ 8 ہے، کسی جگہ 10 ہے، تو جو اس کے ملک میں چاند کا اعتبار ہے اسی کے مطابق 9 ذی الحج جو ہے وہ شمار ہو۔ ایک ہے 3 دن کا روزہ کٹھا رکھنا، یہ صرف خاصیت تھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کہ حضور پاک نے ایک دفعہ روزہ رکھا، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، پھر دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ۔ صحابہ کو بھی شوق ہو گیا کہ ہم حضور کی اتباع کریں، تو صحابہ نے بھی روزہ رکھنا شروع کیا۔ تو اب جناب کوئی 1.5 دن میں بے ہوش ہو گیا، کوئی دوسرے دن میں بے ہوش ہو گیا، پانی ڈال رہے ہیں، کپڑے ڈال رہے ہیں، حضور نے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے بھی 2-3 دن کا کٹھا روزہ رکھا ہے۔ آئیے کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے؟ کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو کھلانے والا کھلا بھی دیتا ہے اور پلانے والا پلا بھی دیتا ہے، یہ تو میری خاصیت ہے، تمہیں یہ روزہ رکھنا جو ہے منع ہے۔ اسی طرح صائم الدہر بعض لوگ بنتے ہیں کہ جی ہم روزانہ روزہ رکھیں گے، یہ بھی منع ہے۔ سب سے افضل روزہ ہے صیام داؤد، کان یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ یعنی اگر کسی کو بہت زیادہ شوق بھی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے۔ اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اگر آپ سارا مہینہ روزہ رکھے نا پھر وہ روزہ نہیں عادت ہو جاتی، اور جب عادت ہو جائے بندے کو تکلیف ہی نہیں ہوتی۔
تو عبادت کو عبادت رہنے دیں، اس کو عادت نہ بنائیں۔ کہتے جی کہ ہم عمرے پہ آئے تھے اور کل ہم نے اپنے ملک جانا ہے، تو عمرے والوں کے لیے طواف الوداع عمرے والوں کے لیے واجب نہیں ہے، یعنی اگر وہ نہ کریں تو کوئی جرمانہ نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ کرو، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں لفظ مطلق ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ تمہارا آخر کام یہ ہو کہ طواف الوداع کرو اور پھر چلے جاؤ، تو اگر کر لو تو زیادہ بہتر ہے، نہ کرو تو جرمانہ کوئی نہیں، واجب کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے عصر کی نماز میں رکوع کیا، میں نے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 2 دفعہ پڑھا، پھر میں نے سمجھا نماز نہیں ہوگی، میں نے توڑ دیا، تم نے غلطی کی ہے، نماز ہو جاتی ہے، چاہے 1 دفعہ پڑھنے کے برابر بھی تم نے رکوع میں گردن جھکا لی، نماز ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ کم از کم 3 دفعہ پڑھو یا 7 دفعہ پڑھو یا 11 دفعہ پڑھو، اور نفلی نماز ہے تو 100 دفعہ پڑھو، سبحان ربی العظیم پڑھتے رہو، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تھا، نماز آپ کی ٹھیک ہو گئی۔ کہتے ہیں جی کہ نبی اور شہید تو زندہ ہیں، باقی اللہ کے ولی یا عام لوگ جو ہیں وہ قبر میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو جب قبر میں جائیں گے نا پتہ لگ جائے گا، قبر میں تو جانا ہے نا، تو پتہ لگ جائے گا کہ تم زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اللہ کے بندے یاد رکھو کہ اگر قبر میں زندگی ہم نہ مانے، انکار کر دیں گے، جی بندہ مر گیا، وہ ختم ہو گیا، بس وہ مٹی میں مل گیا، تو پھر سوال جواب کس سے ہوتا ہے؟ جب صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، وہ اس کو سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو یہ مٹی سے سوال کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر سوال جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کو اللہ باغ جنت بنا دیتے ہیں، اگر ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی مر گیا، مردہ ہے، انگلی کاٹ کے وہاں پھینک دو، اب اس کو تم چاہے لوہے سے مارتے رہو، کٹی ہوئی انگلی کو کیا ہوگا؟ درد تو تب ہوگا نا جب اس کا تعلق قائم رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا روح علیین میں ہوتا ہے، یاد رکھو، اور کافر کا روح سجین میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کا رشتہ وہاں جوڑ دیتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے پاس آج کل تو مسئلہ سمجھنا بالکل آسان ہے، پہلے تو ذرا مشکل تھا نا، مولوی نہیں سمجھا سکتے تھے، اور آج تو سائنس نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ آپ کے موبائل میں سم ہے، اچھا جس کمپنی کی سم ہے وہ، اور یہاں سے آپ نمبر پنچ کر رہے ہیں، 10,000 میل دور بندہ بیٹھا ہے، جس کا نمبر ملا رہے ہیں اس کو پکڑ لیتا ہے، نہ تار ہے نہ کوئی چیز ہے، اس کا ڈائریکٹ جو ہے سیٹلائٹ سے تعلق ہے۔ اگر بندہ سم بنا کے اتنا دور تک تعلق قائم رکھ لیتا ہے تو اللہ روح اور میت کا تعلق قائم نہیں رکھ سکتے؟ اللہ کے آگے مشکل ہے کوئی مسئلہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان جھگڑوں میں نہ پڑو، میری نصیحت مانو، جتنا حدیث میں ہے ہمارا ایمان، جتنا قرآن میں ہے ہمارا ایمان، اس کے علاوہ پھر اپنے عقل لڑاؤ کہ اچھا جی زندہ ہے تو کھاتے کیسے ہوں گے؟ زندہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام ہاں کیا کھاتے ہیں؟ میں جنت میں اس کے ساتھ ہوں، میں بتاؤں کیا کھاتے ہیں۔ اور اگر عیسیٰ علیہ السلام وہاں نہیں رہ سکتے تو آدم علیہ السلام کیسے رہے؟
ان جھگڑوں میں نہ پڑو. ہمیں حضور نے فرمایا قبرستان سے گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. تو اگر وہ نہ سنتے ہیں، مٹی میں مل گئے، سلام کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ لکڑیوں کا ڈھیر پڑا ہو تو گزرو تو کہو السلام علیکم، یا کبھی پہاڑ سے گزرو تو کہو پہاڑ میاں السلام علیکم. تو یہاں جو اللہ نے حکم دیا مانا کوئی تو ہے نا جیسے آواز کی سلامتی کو وہاں پہنچانے والی طاقت ہے. آپ نہیں پہنچا سکتے نا، اللہ تو پہنچا سکتے.